السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت مبارک ہو منظور صاحب۔ سر آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہر جمہوری آدمی کو، جمہوریت پسند آدمی کو جو ہے خوشی ہونی چاہیے۔ اور ویسے تو آپ کو اور مجھے جو ہے نا وہ ویسے بھی یقین تو تھا کہ بھائی یقین تو تھا، لیکن ایک ڈھاما ڈول بھی تھا نا کہ یار کیوں نہیں اناؤنس کیوں نہیں کر رہا۔ یار میں جو ہے وہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرط لگائی ہوئی تھی، لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ سر آپ بات لکھ لیں، الیکشن جو ہے وہ آپ کو اس سال کے آخر میں یا نیکسٹ ایئر کے ابتدائی 1-2 مہینے میں کرنے پڑیں گے۔ صحیح ہے، اور ان کے جو مختلف قسم کے ریزنز ہیں وہ تو ہم لوگ بات کرتے ہی رہیں۔ یہ ویسے آپ نے اس وقت کہا ہوگا جب آپ کے لیڈر پاکستان آ گئے نواز شریف صاحب، تو آپ نے کہا کہ اب بس ہونے ہی والے الیکشن ہے نا۔ ہاں سر، میرے لیڈر کی وجہ سے جو ہے نا اناؤنس ہو ہی گیا۔ سارے میرے لیڈر ہیں یار، زرداری صاحب میرے لیڈر نہیں، بالکل ہے، بالکل ہے، عمران خان میرے لیڈر ہیں، بالکل۔ اور ایک لحاظ سے آپ بھی میرے لیڈر ہیں۔ اچھا، یہ 11 اور 8 میں ایسا کیا تگڑم لڑائی ہے صدر صاحب نے کہ 11 فروری کو نہیں ہوں گے اور 8 فروری کو ہوں گے؟ ایسی کیا لاجک کیا ہے اس کے اندر؟ بھائی وہ گہری قسم کی سوچ ہو تو ہم لوگ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، کوئی اور بات ہے، لیکن آپ کو بہرحال کنسلٹیشن بھی تو دکھانی ہے نا، ذرا ہم نے کنسلٹ کیا۔ اچھا، لیکن وہ 11 کو چیف الیکشن کمشنر نے بڑا ایک اچھا تبصرہ کیا اس میں۔ تو صحافی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا بھائی چلے آپ خوش، بچے خوش ہو جائیں گے، 2 دن چھٹی ہو جائے گی۔ پہلے صرف اتوار کو جو ہے وہ چھٹی ان کی ماری جا رہی تھی، آپ 2 دن آ جائیں گے۔ ہاں، لیکن یہ کہ 2 دن کا ہمارا کام تو بڑھ گیا نا یار، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات تو یہ رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے مطلب بہت سارے لوگوں کو تو زیادہ یقین تب آیا کہ اب نواز شریف آ گئے، جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا، شاید وہ ناظرین جو چیزیں یاد رکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا اور کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا اس کے آنے پہ بھی مجھے یقین تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے لحاظ سے جتنی ضرورت تھی ان کی پارٹی کو نواز شریف کی، وہ آنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح مینار پاکستان والا جو پورا شو تھا، فیض حمید نے تو نہیں کیا نا یار بازی کی طرح، یہ بات تو مثال مخالف بھی مانیں گے نا، مطلب اس کے پیچھے کوئی ایجنسیز اس طرح سے اس ٹائپ کا تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پیسے کا استعمال ہوتا ہے، آپ بریانیاں کھلاتے ہیں، آپ وہاں پہ جو ہے وہ پائے شائے کھلائے ہو گئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو چلتا ہے نا ہمارا، وہ تو اٹس پارٹ آف۔ اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یار سارا دن بھائی ادھر رہنا پڑے گا، کھانے وانے کا انتظام ہے کہ نہیں، اس نارمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ آ گئے، اور ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے پاکستان کی ضرورت بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ مجھے ایک ان پاپولر قسم کا دور بتائیں جس میں پاکستان کی اکانومی نے اتنی بڑی ترقی کی ہو۔ فگرز میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ بھائی آپ کو دنیا جہان سے ڈکٹیٹرز کے دور میں مفت کا اور آپ کی سروسز کے مد میں پیسے ملے نا آپ کو، تو یار کہتے ہیں آپ نے کہا کہ بڑی اکانومی ہو گئی، جیسے ہی آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہوتی ہماری پیسے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑا بہت پھر بھی جو اکانومی میں جو جدت رہتی ہے، تھوڑا سا آپ کو جو پیریڈز آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس لحاظ سے، اس اسپیکٹ سے وہ آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹس میں نظر آتے ہیں، تو آپ کو محنت کر کے کمانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک کل میں رات میں دیکھ رہا تھا کیلنڈر، 7 فروری کو شب معراج بھی ہے۔ بہرحال وہ چاند کی تاریخوں سے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اس تاریخوں کو بھی ان لوگوں نے مد نظر نہیں رکھا ہوگا کہ یار یہ اسلامی لحاظ سے بھی جو ہے لوگوں کے عبادتوں کے دن ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے رکھا ہی اسی وجہ سے یہ چیز ذہن میں رکھ کے آپ تصویر کو ذرا ادھر سے بھی دیکھیں نا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ عبادات کرتے ہیں اور یہ وہ فوکس کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ جی آپ بالکل یہ ایک ایسا سما ہوتا ہے پورے پاکستان میں یا پورے مسلم ورلڈ میں جس میں لوگ راتوں راتوں تک جاگتے ہیں، وہ سارا سب کچھ یہ وہ
تو آپ کو دوسری طرف سے ماحول بھی تو بنتا ہے. صحیح. آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے بڑے کنسلٹیشنس میں جہاں آپ بہت ہی عظیم تر چیزیں سوچ رہے ہو تو اس میں یہ چیزیں مس ہونے کا بھی خدشہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑا اریٹنٹ نہیں ہے, کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں یہ بات بھی کہی کہ بھائی عمران خان پاپولر لیڈر ہیں اور بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا, وہ نظر آئے گا اس کو. کوئی بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نظر آئے گا, یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا, میں یہ جو سمجھا ہوں کہ بھائی کوئی کسی قسم کی جو ہے تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگ رہی. پابندی تو نہیں لگ رہی. دیکھیں, پابندی کی بات بھی نہیں تھی. میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے حوالے سے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگانے کے حوالے سے ہمارے پاس کبھی بھی کوئی ایسی ایکسٹرا سیریس قسم کی ایفرٹ نہیں ہوئی. ایک پورا ماحول بنتا ہے, میڈیا ادھر بہت سارے سوالات جو ہے وہ صحافیوں کے کان میں ڈالے جاتے ہیں, پھر وہ ہر پروگرام میں جب اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ایک آپ کا وہ بن رہا ہوتا ہے کہ یار وہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگے گی. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی جو ہے وہ اس کے سلسلے میں اس سارے ٹائم میں آپ کو ایفرٹ نہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کا بلے کا ہوگا. باقی عمران خان کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ان کو کہیں گے آپ آرام فرمائیں اس الیکشن میں. اس ٹائپ کے تو سر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے نا. لیول پلینگ فیلڈ تو وہ تو آپ کی ڈیفینیشن ایک ہے, نواز شریف کی دوسری ہے, عمران خان کی تیسری ہے. لیول پلینگ فیلڈ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کے سلسلے میں جو ابھی ریسنٹلی چھپا کے ان کو اندر کیا کیا مل رہا ہے. ہاں, کہے تو میں ریپیٹ کر دوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سب سے ہینڈسم ترین لیڈر ہیں. اچھا یار یہ بھی خیر موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے ورنہ میں کرتا آپ سے اس بات. اچھا دوسری بات یہ کہ بھائی وہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اپنا عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور کوئی اندر سے آتا ہے تو کوئی اور بات ہے. اب اس کی تردید تو نہیں ایک چیز اور بھی ہے. اچھا سلو پوائزنگ دی جا رہی ہے اور یہ کب سے دی جا رہی ہے؟ یہ جب سے وہ وزیر اعظم ختم ہوئے تب سے, آپ کو یاد ہوگا. ہاں, وہ اپنی تقریروں میں بھی کہتے تھے. اچھا اتنا سلو پوائزن ابھی تک اثر ہی نہیں ہو رہا. میرے خیال میں پھر عمران خان صاحب دوائی اچھی نہیں ہے, دوائی اچھی کوالٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب جج کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں مرغ مسلم کھا رہا ہوں اور مجھے جو ہے نا ایکسرسائز کے لیے بھی مشین دے دیں, اور جج صاحب کہتے ہیں بھائی اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آپ کو سوئمنگ پول بنا کے دے دیتا. اور ابھی کل ڈاکٹر فیصل مل کر آئے ہیں ان سے, انہوں نے کہا بھائی سیٹ ہے بندہ ہمارا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سلو پوائزنگ کا کہاں سے یہ لے کر آتے ہیں؟ اس کے پٹھے بھی ٹھیک ہیں, ان کے مطلب سارے ٹھیک ہیں. کون سی سمپتی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ اس کو تو بلکہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو یار ہمارا لیڈر جو ہے بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اندر جو ہے نا کچھ بھی ہو جائے اس کو. ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں, ایک تو آپ کو جو اسکرین ہے نا اس کو ہولڈ کرنا ہے. آپ ذرا مثال پبلسٹی والا جو معاملہ رکھیں نا, ایک تو اسکرین ہولڈ کرنا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ مل کے آتے ہیں وہ بھی جب مل کے آئے تو وہ بھی تو خبر بنی نا, ان سے بھی تو پوچھا جائے. ہاں, انہوں نے خود بھی کیمرے پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شوبز کی دنیا میں اداکارہ یا اداکار ان کی ایسی خبریں جو ہے وہ بڑی ہیڈ لائنز بنتی ہیں جو نارمل ہمارے اور آپ کی زندگی میں ان کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں. تو سیلیبریٹی, آپ پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ساتھ آپ سیلیبریٹی کو ڈیل کر رہے ہیں. ہاں, وہ خود بھی ایک اپنے آپ کو سیلیبریٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آلریڈی بھی سیلیبریٹی تھے نا, پولیٹیکل لیڈر سے نکلے نہیں. ہاں باہر تو وہ نکلیں گے نہیں اور نکلیں گے بھی نہیں ظاہر ہے, کیونکہ وہ 70 سال کی عمر کے باوجود بھی 40 سال تو وہ سیلیبریٹی ہی رہے نا, ینگ مین ہے نا, اور ان کا دل جوان ہے, دماغ جوان ہے. واپس آئے الیکشن پہ, خان صاحب کو اللہ نہ کرے کہ کوئی پوائزن دیا جائے, وہ مطلب ایک 12 لوگوں کے محبوب لیڈر ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ کل عدالت میں کیا ہوتا رہا, یہ سارا یہ جو چکر ہوا ہے رات میں, ایک الیکشن کی تاریخ آئی ہے, اس کے پیچھے تو اصل تو عدالت کھڑی ہے نا, سپریم کورٹ آف پاکستان. قاضی فائز عیسیٰ بھائی قاضی صاحب کے پاس جو ہے وہ پٹیشن گئی, تو آج کل قاضی صاحب کے پاس آپ پٹیشن بھیج دیں تو وہ کھٹ فیصلہ کر رہا ہے. کھٹ مطلب یہ کہ
ساری پٹیشنز، سارے معاملات، آپ مجھے بتائیں کہ کون سی پٹیشن جو ہے یا کون سا کیس ہے جو مبہم تھا یار، مطلب کہیں ایمبیگوٹی ہو نا کہ آپ کو لگے کہ یار یہ دیکھو یہ چیز کلیئر نہیں ہے. اے سے لے کے زی تک بندیال صاحب کی عدالت میں جب تھے تو اس میں کتنا چیخنا چلانا ہوتا تھا کہ یار یہ تو کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا تھا کہ ان پٹیشنز کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب وہ پٹیشن آئی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، کیونکہ جنرلی جو ملک کے اندر مختلف معاملات پہ جو پولیٹیکل نو ہاؤ ہے، جو نالج ہے، ایک پولیٹیکل لوگوں کا ایک بیس ہے نا، اس نالج کے بیس پہ آپ اس کیس کو کہتے ہیں تو آپ کا دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ یار یہ تو اس طرح ہے. مثال 90 دن والی الیکشن جو پٹیشن گئی، اب وہ گزر گئے نا یار، آپ ابھی 90 دن میں نہیں کرا سکتے. آپ مثال تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، قاضی صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ جب کرا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب یہ چاہیے کہ چلے بھائی ٹھیک ہے، کب کرانا ہے بھائی، اور آئینی ذمہ داری دونوں کی ہے جو کر لی. یہ بڑی زبردست بات ہے. اگر ہم بندیال کورٹ کو ذہن میں لے کے آئیں تو شاید عدالت خود تاریخ دیتی. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ الیکشن کمیشن جا کے صدر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ صدر کی ذمہ داری ہے. اگر صدر کو میں آپ کو بتاؤں استثنا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا، اس کے وکیل کو کہا کہ کیا آئین کی خلاف ورزی کے سلسلے میں صدر کے خلاف وہ کرنا چاہیے کیا. نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں الیکشن کمیشن کی رائے دوسری تھی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم جو ہے نا تاریخ کا اناؤنس کرتے ہیں. اس پہ عام طور پہ دیکھیں انصاف جو ہے وہ ایک سرٹن ان کے ریٹن پرنسپلس ہوتے ہیں، لیکن انصاف جو ہے، میں آپ کو صلاح الدین صاحب یہ آپ میری بات لکھ لیں، ساری دنیا کا تجربہ ہے، انصاف اچھی پریکٹسز کی صدیوں کا نتیجہ ہے. عام طور پہ دو جو ہے وہ فریق ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے، آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے، ایک سرٹن ٹائم تک آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی ہوتی ہے، یا میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کی ہوتی ہے. وہ مسئلہ اس سرٹن ٹائم پیریڈ میں حل نہیں ہوتا. جب وہ عدالت میں یا چار اچھے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار اس سے کہا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں، یہ میں کر لوں گا، اور آپ کہیں گے کہ یار یہ تو دیکھو میری آئینی ذمہ داری تھی، یا تو یہ کرنا ہی میرے کو تھا. تو پھر جو لوگ انصاف کرتے ہیں اچھے، وہ کہتے ہیں کہ یار بات سنو، اب تو نہیں ہو سکتا نا، اب آپ بیٹھو کنسلٹیشن کرو، کب کرنا ہے. صحیح حق بھائی اس میں کرنا ہے. عام جو انصاف کا جو پروسیس ہے وہ اسی طرح ہے نا. سپریم کورٹ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب اس میں لکھا تھوڑی ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر صدر نے اس ٹائپ کا کیا، صدر نے جو خط لکھا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ عدالت کے مطابق وہ مبہم تھا. انہوں نے ان کو تاریخ دینی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں دی. سرٹن اس پہ ادھر سے انہوں نے کہا کہ جی بات سنیں، وہ یہ آپ کا صدر کا ابھی جو ہے نا وہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا. وہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہماری انٹرپریٹیشن تھی، ہمیں منسٹری آف لا نے یہ کہا ہوگا فلاں یہ وہ. اس ساری بحث کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ہاں، مطلب یہ کہ مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. میں نے ہاں آپ بھائی ٹھیک ہے، آپ کنسلٹ کرو جلدی کے، اور مجھے آج بتاؤ کہ کب کروانا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ لیکن ایک سوال جو ہے، یہ عدالت نے بھی اس کو نہیں چھیڑا ہے، یا میری نظر سے میں نہیں سمجھ سکا ہوں، یہ جو 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو یہ ایک آئین کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے نا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئین کی خلاف ورزی تو جنرل ضیاء کو صدر کر کے بھی تو ہوئی تھی نا. نہیں سر، آپ ایک غلط کو دوسرے غلط کیا وہ تو نہیں، دلیل تو نہیں بنا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انصاف جو میں نے آپ کو پہلے مثال دیا نا، انصاف اور عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، مثال کسی اور جگہ رہ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ایسا کرتے نہیں، آپ جو کرتے تو جہاں پہ کبھی کبھار ہوتا ہے وہاں پہ رد عمل ریئیکشن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ چونکہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ڈیلی ہوتی ہے، آپ اور میں صبح پتہ نہیں کتنے سگنل جو ہے توڑ کے آئے ہوں گے. ہے تو کرائم نا. کراچی میں سگنل ہی نہیں چلتے سر، ہم تو اسی لیے توڑ ہی نہیں سکتے. اچھا، دوسری مزیدار کسی بھی بات بتاؤ، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سگنل نہیں چلتے، بھائی سگنل کے برابر میں ایک ڈبہ لگا ہوا ہے. اچھا، وہ اس پہ جو ہے وہ بجلی کا پرانے زمانے کا بٹن لگا ہوا ہے، ہاں، آف اور آن کا.
وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو سگنل ہے اب اس سے یہ ٹریفک کنٹرول نہیں وہ یہ نہیں ہے ٹریفک اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بند کر دیں. وہ وی آئی پی کا مسئلہ ہے. دیکھیں ایک اسپیکٹ یہ ہے وی آئی پی سے ہٹ کے بھی آپ نے کیا کیا بند کر دیا اور آج سے کرنا شروع کر دیا. بند کر دیا. آپ نے دیکھا کہ یار اس سائڈ سے بہت زیادہ ٹریفک ہے وہ سگنل آپ کو دیتا ہے 40 سے 50 سیکنڈ. اب آپ نے بند کر دیا 4 منٹ آپ آرام سے اس ٹریفک کو نکال سکتے ہیں. آپ انجینئرنگ ریویو نکال دیں آئی او ٹی پہ لکھ کے حوالے سے لکھ کے نا کہ یار یہ ہماری ابھی تک ٹریفک پولیس جو ہے 1980 کی رہائی میں. یہ سسٹم کیا ہونا چاہیے کہ ٹریک کرے وہ سگنل جو ہے اس کو سگنل جائے کہ اس روٹ پہ ابھی اس وقت جو ہے زیادہ ٹریفک ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر پروگرام ہو جائے. آپ وی آئی پی علاقے میں رہتے ہو آپ کے یہاں سگنل چلتے ہیں وی آئی پی لوگوں کے لیے چلاتے. آپ کو میں ڈیفینس کے ایک سگنل کی بات کر رہا ہوں. میں جا کے اتفاق سے گاڑی میں نے روکی تو وہ بندہ آیا جلدی بھاگا بڑا اسے بند کر دیا. اسے بند کر کے ایک سائڈ کی اچھی خاصی ٹریفک نکال دی. یہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے کرتا دھرتا ہے صرف حکمران نہیں بیوروکریٹس وغیرہ ان کو بھی سوچنا چاہیے یار کس زمانے میں رہ رہے ہیں. آئی او ٹی وغیرہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس وقت سب کچھ موجود ہے. اچھا سر مولانا فضل الرحمان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا سردی میں الیکشن کروا دیا. جیکٹ پہن لیں گے جیکٹ پہن لیں گے اور ذرا جو گرم جو ہے نا شال ہوتی ہے مفلر پشتون علاقوں میں یہ سارا ذرا تھوڑا سا صحیح سردی گرمی مولانا صاحب جو ہے نا دونوں برداشت کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین بہرحال پاکستان میں الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور اب سیاسی گرما گرمی بڑھ بھی جائے گی اور اس کے حوالے سے پھر ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.